صفحہ 325 سورۃ الفرقان آیت نمبر 4۔ 325 صفحے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم، اوپر والی 3 آیات میں پرسوں توحید کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو معبود حقیقی ہے اس کی 5 خصوصیات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بنایا، تیسرا یہ کہ اس کا اس سلطنت کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی شریک اور سہیم نہیں، اور چوتھی یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے جو اس کی ضروریات تھی اس کا صحیح اندازہ لگایا۔ اور اسی طرح جو معبودان باطلہ ہیں ان کے بھی 5 باتیں بیان کی گئی۔ ماتے یہ مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود بنا رکھے، اور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، وہ خود اپنے وجود کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ چوتھی یہ کہ وہ زندگی اور موت کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور پانچویں یہ کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جلانے، زندگی دینے کے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو اس طرح 5 خصوصیات معبود حقیقی اور 5 باتیں معبودان باطلہ کی بیان کی گئیں، اور ان کے درمیان واضح فرق کر دیا گیا کہ کون حقیقی اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ آج والی ان آیات کے اندر اتفاق کی بات ہے کہ آج بھی 3 آیات ہیں، اس میں قرآن مجید کی حقانیت کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ کتاب حق ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصنیف نہیں کیا، یا کوئی بشری کلام نہیں ہے، نہ گھڑا ہوا کلام ہے، نہ کسی سے نقل کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کی مثال، جس کی مثیل، جس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں۔ اور اس بارے میں یہ فرمایا گیا، یہ کافر اس زمانے میں اعتراض کیا کرتے تھے، اور اس دور میں بھی کرتے ہیں، 1400 سال سے کرتے چلے آئے۔ تو کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید تو بس ایک جھوٹ ہے، ایک نرا جھوٹ ہے، بے سروپا جھوٹ ہے، اور کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے اس کتاب کو بنانے میں، تصنیف کرنے میں، اور خاص طور پر وہ اہل کتاب کا ذکر کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ کا۔ تشریح میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ سب لوگ جو قرآن مجید کے کلام حق ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، یہ سب کے سب ایک ظلم، زیادتی اور جھوٹ گھڑ کے لے آئے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ لوگوں کی من گھڑت بے سروپا کہانیاں ہیں، اور ان کہانیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، کیونکہ خود تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، دوسروں سے لکھوا لیا ہے، اور یہ کہانیاں صبح و شام ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور انہیں یاد ہو جاتی ہیں، پھر وہ انہی کہانیوں کو اپنی زبان میں دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اس کتاب کو نازل کیا ہے اس ذات باری تعالیٰ نے، اس ذات بزرگ و برتر نے، اس ذات جل علا نے، جو تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا ان 3 آیات کا،
اور اتفاق کی بات ہے کہ جس رکوع کی جو بقیہ 3 آیات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ تو ایک رکوع کے اندر 9 آیات تھیں اور 3 آیات تقسیم کر دی گئیں، 3 توحید کے لیے، 3 قرآن مجید کی حقانیت کے لیے، اور 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے۔ تو آج والی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعتراضات جو اس زمانے میں تھے اس کو نقل کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا، قال الذین وقال الذین کفروا، یہ کافر اور مشرک لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا افکون، کہ یہ تو بس ایک نرا جھوٹ ہے۔ ان جو ہے یہ اگر اللہ سے پہلے آئے تو نہ کے معنوں میں ہوتا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مجید۔ ھذا سے مراد ھذا القرآن، یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کافر لوگ اور مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو بس افک ہے، نرا جھوٹ ہے اور بالکل ایک کذب محض ہے، جس کے اندر سچائی نام کی، صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ افک، یہ افک کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، یہ افے کا یافا کو سے آتا ہے اور اس کا ماضی مضارع استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کو جو یہ جھوٹ بولے اس کو افیق کہا جاتا ہے، اور افیق کی جمع افقا آتی ہے، اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولے تو پھر اس کو افاق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں افاق الاسیم بھی استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنا، جس کا پیشہ ہو، جسے قتال بہت قتل کرنے والا، اکال بہت کھانے والا، تو اسی طرح افاق بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اسی سے بنا ہے۔ اور اس کا معنی اس سے ایک لفظ بنتا ہے کہ معکوف العقل، ایسا شخص جس کی عقل الٹی سوچتی ہو، الٹا سوچتی ہو، جس کی کھوپڑی الٹی ہو، ہر بات میں ٹیڑھا پن تلاش کرے، اس کو معکوف، جیسے مسلوب العقل ہوتا ہے جس کی عقل سلب کر لی جائے، مفقود العقل جس کی عقل سرے سے ہو ہی نہ، اور معکوف العقل جس کی عقل تو ہو لیکن الٹا سوچے، اس کو معکوف العقل۔ اسی سے بنا المتفقات، وہ بستیاں جو الٹا دی گئی تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، جن کو اوپر سے نیچے گرا دیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والی طرف نیچے، نیچے والی اوپر کر دی گئی، زمین میں دھس گئی تھی، ان کو المتفقات کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی افک سے بنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افکو، کہ یہ تو قرآن مجید جو ہے یہ بس جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، افطرا ہو، اور اس کو گھڑ لیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ افطرا، یفتری، افتراء ان افتعال کا باب ہے، اور اس کا معنی گھڑ لینا، اپنے پاس جھوٹی سچی باتوں کو اکٹھا کر لینا۔ مفتری اس سے ایک لفظ بنا ہے جس کا معنی جھوٹوں کو گھڑنے والا، جھوٹ گھڑ کر کسی کے نام لگا دینے والے کو مفتری کہتے ہیں۔ افطراء پردازی بھی استعمال ہوتی اردو میں۔ یہ قرآن مجید تو بس جھوٹ ہے جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ، اور یہ بھی کہتے ہیں أَعَانَهُ، اس کی مدد کی ہے۔ أَعَانَ يُعِينُ إِعَانَةً، اعانت مدد کو کہتے ہیں، کہ اس کی مدد کی ہے اس پیغمبر کی، علیہ، اس قرآن مجید کے گھڑنے میں، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے۔ یہ دوسرے لوگ کون تھے اس کے بارے میں اس زمانے میں بھی اور اس دور میں بھی، اور بلکہ جو اپنے آپ کو ریسرچر کہتے ہیں، محققین کی جماعت، لیکن ہے وہ مغربی دنیا سے تعلق رکھتی، جن کو عرف عام مستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین ان کو کہتے ہیں کہ ہوتے تو ہیں وہ یہودی یا عیسائی، مغربی علوم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹانگ اڑاتے ہیں مشرقی علوم میں، قرآن و حدیث کی تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ پس منظر کا پتہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے قرآن و حدیث جس سر فہرست ہے، اس کے اندر تحقیق کریں گے، اور ان کو مستشرقین کہتے ہیں، کہ مشرقی علوم کے اپنے آپ کو ماہر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں جیسے ولیم میور رہا ہے، وہ قرآن مجید اور اسلام کا سخت مخالف تھا، ہر طرح کے بیان اس کے مخالف میں آتے تھے۔ موجودہ دور میں ایک شخص آج کل جو محقق ابھرا ہے مغربی دنیا کے اندر، بڑا مشہور مستشرق، جس کو ڈان گبسن کہتے ہیں، میں ابھی تشریح کے اندر اس کے اندر بتاؤں گا کہ یہ لوگ، ان کو قوم آخرون کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں کچھ اور لوگ تھے، اور یہ بات پھیلا رکھی تھی، کس نے؟ یہ یہود و نصارہ نے پھیلا رکھی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید سناتے ہیں، تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اہل تورات اور اہل انجیل سے سیکھا ہے، انہوں نے اس کے مضمون اور اس کے
جو موضوعات ہیں اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سکھائی ہیں۔ اور خصوصاً وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ تجارتی سفر کرتے تھے شام کی طرف تو ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اس بحیرہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں اور انہیں یاد کر لی، اور واپس آ کر انہوں نے وہی باتیں عربی زبان میں بیان کر دی، کیونکہ ان کی زبان تو عبرانی تھی، تورات و انجیل کی، تو اس کو قرآن مجید کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک اور بات بھی بڑی مشہور انہوں نے کی، وہ یہ کہ 3 غلام تھے، 3 غلام، ان میں سے ایک غلام کا نام جبر تھا، یہ یہودی تھا، اور ایک غلام اس میں سے عداس تھا، یہ عیسائی تھا، مسیحی تھا، عیسائی تھا، اور ایک تیسرا غلام جس کا نام یسار تھا، یہ بھی یہودی تھا۔ یہ تینوں غلام تھے کسی کے، اور وہ کرتے کیا تھے، معمولی قسم کی دکاندار تھے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے، کوئی زیادہ فہیم اور کوئی زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھے۔ ہیچ مدان اس کو لکھا ہے ایک تفسیر نے، ہیچ مدان کچھ نہ جاننے والے، تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، زیادہ عام قسم کی ان کی سمجھ بوجھ تھی، معمولی قسم کے دکاندار تھے، بہت بڑے تاجر بھی نہیں تھے۔ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یا تو آنا جانا تھا، یا وہ ان میں سے ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے ایک آدھ، تو ان سے ملنا جلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چونکہ وہ یہودی اور عیسائی تھے اور مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے وہ آپ کی محفلوں میں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تو یہ الزام لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں سیکھ لیتے ہیں تورات و انجیل کی، اور اس کو عربی زبان کے اندر بیان کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، حالانکہ باتیں وہی عیسائیوں کی سکھائی ہیں۔ تو یہ پرانے زمانے میں ایسا کہا گیا۔ پھر درمیان میں مغربی دنیا کے اندر تحقیق کے نام پر یہ بات چلی، اور بڑے بڑے جو سائنس ہے، مثلا اس میں امریکہ کا ایک سائنسدان ولیم ڈریپر تھا، ڈاکٹر ولیم ڈریپر، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا انگریزی زبان میں دی کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، کہ سائنس اور مذہب کے درمیان تصادم یا چپکلش، اور اس کا ترجمہ بھی کیا مولانا ظفر علی خان نے، جو زمیندار کا ایڈیٹر تھا، اور اس کا دیباچہ لکھا کچھ 100 صفحے 90-100 صفحے کا دیباچہ، اور بڑا طویل، بابائے اردو مولانا عبدالحق نے، اور وہ دیباچہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی چھوٹی سی کتاب بن جاتی ہے اور بڑی معلومات سے پر ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے ولیم ڈریپر، وہ الزام قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اس نے کہیں من گھڑت تحقیق کے نام پر، حالانکہ وہ سائنسدان تھا، اور سائنسدان جھوٹی باتیں نہیں کہتا، نہ کہنی چاہیے، کیونکہ وہ حقائق کا علم جو ہے اس کو مد نظر رکھتا ہے، جو ان کے ہاں اصولوں پر اور ضوابط پر پورا اترتا ہے۔ لیکن اس نے بہت سی بے پر کی ہانکی ہیں، جس کو مولانا ظفر علی خان نے فٹ نوٹ کے اندر ان کی کریکشن، ان کی اصلاح بھی کی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جو مستشرقین ہیں وہ تحقیق کے نام پر بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ موجودہ دور میں ڈان گبسن، اس کی کارنامہ یہ ہے جدید سائنسی آلات کی مدد سے اور سہولیات کی مدد سے، مثلا ہمارے پاس یہ ہے نیٹ ہے اور اس کی سہولیات ہے، یا ہمارے پاس یہ جو ہے نقشے ہیں کچھ جو ہمیں ملتے ہیں نیٹ کے اندر پرانے زمانے کے، تو ان کے مفروضے وہ سارے ان کو تراش خراش کر کے، ان کو بدل کر، ان کو مسخ کر کے، یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر جدید تحقیق ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ محمد کی تصنیف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لکھا، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے، ہر کتاب کے اوپر اس کے مصنف مؤلف کا نام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے کسی نسخے کے شروع میں یہ نہیں لکھا ہوا مصنفہ، اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا ہو، کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر جگہ اللہ کا کلام اسے کہا گیا، تنزیل من رب الرحیم کہا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کہیں بتایا گیا کہ یہ کتاب ھذا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں لے آئیں، باذن ربہم، ان کی رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس سیدھے رستے کی طرف لے آئیں جو کمال قوت کا مالک جو اللہ ہے اس کا رستہ ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی ابتدائی پہلی آیت کے اندر یہ بتایا گیا۔
تو کسی جگہ بھی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی قرآن مجید میں کہ یہ اللہ کا کلام نہ ہو اور اللہ کے سوا کسی ما سوی اللہ کا کلام ہو، کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں مغربی کی دنیا، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کتاب مشکوک کر دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، تو مسلمان جو ہیں وہ بکھری بھیڑوں کا ایک گلہ بن جائے گا۔ ان کے پاس کتاب نہیں ہوگی، جیسے یہودیوں کے پاس توریت نہیں ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں ہے تو وہ گھڑی من گھڑت غلط سلط منسوخ قسم کی مسخ شدہ کتابیں ان کے پاس ہیں، جن کی زبان بھی کوئی اور ہے، جس میں اتری تھی وہ زبان بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کو شرف جاتا ہے کہ وہ اسی زبان کے اندر ہے جس زبان میں اترا تھا، اور اس کا ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے چیلنج موجود ہیں، کوئی شخص اس جیسا بھی کلام نہیں لا سکا، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ان کی مدد کی تھی۔ تو مدد نہیں کی تھی بھائی، مدد تو نہیں کی تھی، بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور انہوں نے آپ کے قلب اطہر پہ اتارا اور عربی زبان میں لائے، یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا، اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَآنَهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا ہے اور اس کی مدد کی ہے، اعانت کی ہے علیہ، اس قرآن مجید کے گھڑنے میں بنانے میں، قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے، یعنی اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ ڈان گبسن کی ایک بات اور بھی سن لیں کہ وہ تحقیق کر رہا ہے آج کل گوگل ارتھ کے نام پر، اس کو گوگل ارتھ، جس میں دنیا بھر کے نقشے موجود ہوتے ہیں، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی سڑک، کو کہاں واقع ہے، تو پوری دنیا کی جو روئے ارضی پر جہاں جہاں انسان آباد ہیں، جزیرے ہیں، بر اعظم ہیں، اس کو گوگل ارتھ کہتے ہیں۔ اس کے نام پر اس نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، لیکن اس نے گوگل ارتھ کے ذریعے سے ڈان گبسن نے یہ بات کہی کہ یہ موجودہ جو خانہ کعبہ ہے یہ یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ اردن کی سرزمین میں، اردن کی سرزمین جو آج کل یہودیوں کے زیر سایہ ہے، جہاں بیت المقدس ہے، تو یہ اردن کی سرزمین میں خانہ کعبہ ہے، جو کی طرح مسلمان نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بعد میں بنا اور یہ اصلی نہیں، جعلی ہے۔ اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ ڈان گبسن ایسا شخص ہے، شرنگیز آدمی، کہ اور کسی بھی مستشرق نے، کسی مغربی علامہ فہامے نے اس کی تائید بھی نہیں کی۔ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور یہ بڑے ہانک رہا ہے کہ قرآن مجید مشکوک ہے، بڑے ہانک رہا ہے کہ خانہ کعبہ یہاں نہیں ہے جہاں اب ہے، لہذا مسلمانوں کی رخ کو اور ان کی مسجدوں کے رخ کو غلط ثابت کرنے کے لیے خانہ کعبہ جو مرکزی مقام ہے اور جہاں پوری دنیا سے ایک اجتماع ہوتا ہے حجاج کا، تو اس کو مشکوک قرار دینا، یعنی مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ جہاد کے بعد اگلا سٹیپ انہوں نے آیا۔ جہاد کو انہوں نے دہشت گردی قرار دے دیا اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ اب قرآن مجید اور خانہ کعبہ، یہ دو چیزیں ان کو بہت کھٹکتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر مرکزیت پائی جاتی ہے۔ مسلمان اس بات پہ سب متفق ہیں، قرآن مجید کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اللہ کتاب نہیں ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ جب بھی نماز پڑھے گا، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اپنی مسجدوں کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، اور اکیلا نماز پڑھے تو رخ ادھر ہی کرتا ہے، اسے پتہ ہے نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے پہلے صفحے اور پہلے رکوع کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت سے یہ بات بیان کر دی گئی۔ تو یہ مستشرق لوگوں کی شرنگیزیاں ہوتی ہیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال جدید زمانے کی اور قدیم زمانے کی بتا دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو بس نرا جھوٹ ہے، افتراء ہو، اس کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے۔ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس قرآن مجید کے گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا، بلا شبہ، بلا شبہ جاؤ، یہ جو مستشرق ہوں یا قدیم زمانے کے کافر اور مشرک ہوں، یہ سب کے سب لے آئے ہیں ظلم و زورا، ایک ظلم اور زیادتی، اور زور ایک نرا جھوٹ، پکا جھوٹ، سفید جھوٹ، زور کہتے ہیں بالکل جھوٹ جو ہوتا ہے، یہ ایک جھوٹ گھڑ کے لے آئے ہیں اور ظلم و زیادتی گھڑ کے لے آئے ہیں، جن میں صداقت نام کی، سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بتا دیا ساتھی۔ اور قالو، ایک اور اعتراض بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اساطیر الاولین، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اساطیر یہ جمع ہے اسطورہ کی، اسطورہ کی معنی کہانیاں، بے سر و پا کہانیاں جن کا نہ سیر ہو نہ پیر ہو، جھوٹی کہانیاں، اس کا ترجمہ اکاذیب کیا گیا ہے اور اباطیل کیا گیا ہے، یعنی باطل کہانیاں، افسانے۔ تو وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بے سر و پا کہانیاں ہیں الاولین،
گزشتہ لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی اور عاد و سمود کے قصے ہیں، قوم فرعون کی، ان کی قوموں کی داستانیں ہیں، اور ہیں بے سر و پا جو نقل در نقل ہوتی چلی آئی ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان نے بھی اس کو اسی طرح بیان کر دیا۔ تو یہ گویا دوسرے لفظوں میں وہ توریت و انجیل کو بھی نہیں مانتے ایسے لوگ کہ ان میں یہ کہانیاں موجود ہیں، اور قرآن مجید نے ان کو اصلاح کے ساتھ صحیح حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کی داستانیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں بنی نوع انسان کو، کہ وہ ان قوموں کے حشر کو یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ پہلوں کی بے سر و پا کہانیاں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کہانیاں جو ہیں اکتتبہا، ان کہانیوں کو لکھوا لیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکتتبہ یکتتب اکتتاب، یہ کتبہ یکتبوں سے بنا ہے، افتعال کا باب ہے، اس کا معنی لکھوا لینا، کسی سے املا کرا لینا، لکھوا لینا، تحریر کرانا۔ جس کو لکھوا لیا ہے اکتتبہ، ہا کی ضمیر اساطیر کی طرف گئی، ان بے سر و پا کہانیوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوا لیا ہے، کیونکہ خود تو وہ پڑھے لکھے ہیں نہیں، نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، تو اس لیے وہ دوسروں سے انہوں نے لکھوا لیا ہے، یا ان غلاموں سے یا کسی اور سے۔ فہیت تملا، اور جب یہ لکھوا لی گئیں تو فہیت تملا، پھر یہ پڑھی جاتی ہیں، تملا املا یملی املا، پڑھنا، پھر ان کہانیوں کو پڑھا جاتا ہے علیہ پیغمبر کے سامنے، بکرتم و اصیلا، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی۔ لکھوانے کے بعد وہ کسی کو کہہ دیتے ہیں ان کہانیوں کو پڑھ کر سناؤ، اور خود پڑھنا آتا نہیں ہے اس لیے دوسروں سے سنتے ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے صبح کے وقت بھی شام کے وقت، اور سنتے سنتے بار بار ان کو یاد ہو گئی ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یاد کرنے کے بعد پھر لوگوں کو سناتے ہیں اپنی زبان میں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہاں کی کوڑی لائے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ بکرا کہتے ہیں صبح کو، اصیل کہتے ہیں شام کو، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی ان کو یہ کہانیاں جو لکھوائی ہوئی ہیں پیغمبر نے، یہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو ان کے اعتراضات تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات یہاں ہوئے، لیکن وہ کئی قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے جادوگر کا کلام ہے، جادو ہے، کبھی وہ کاہن کا کلام کہتے تھے، کبھی وہ ساحر کا، کبھی وہ کسی اور کا کلام کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، شاعر کا کلام ہے جو اثر بہت کرتا ہے، اور ملتے جلتے ہیں اس کی آیتیں آپس میں۔ تو قرآن مجید میں سب کی نفی کی، کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، اور وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو شاعری تو سکھائی نہیں، اور نہ اس کے شان کے لائق ہے۔ یہ پیغمبری اور رسالت بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا منصب ہے، اور شاعروں کی شاعری جو ہے وہ تو گمراہ کن ہوتی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ تو خود خیالات کی وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آگے سورۃ شعراء آ رہی ہے اس کے بعد، وہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ شعراء میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر پر۔ تو وہ خود اپنے تخیلات کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، اور جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا کلام جو ہے وہ جادو اثر ضرور ہے کہ لوگوں کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا کسی خوش الہان کاری سے تو وہ بھی مست و بے خود ہو جائے گا، حالانکہ اس کو نہ زبان آتی ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ مفہوم سمجھتا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی اثر آفرینی ہے، اور اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی اس سے بے خود ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کلام کوئی معمولی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جو مفتریان ہیں، جو افتراء پردازی کرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں، ان کو چیلنج بھی کیا ہے۔ عرب کے زمانے میں جب قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت بھی یہ اعتراض موجود تھا، انہیں بھی کہا گیا، 4 چیلنج قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اگر تم اس کتاب کو کہتے ہو یہ من گھڑت ہے تو تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ جنوں ان سے مل کر۔ پھر ایک کتاب تو بہت بڑی بات تھی، پھر 10 صورتوں پہ آ گئے، 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ پھر 10 صورتوں کا جب چیلنج قبول نہ کیا گیا تو پھر ایک صورت پہ آ گیا، اور ایک صورت جو ہے وہ سورۃ یونس میں 3 چیلنج مکی دور میں ہوئے، کیونکہ مکی دور میں قرآن مجید پہ سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے تھے، تو 3 پوری کتاب کا چیلنج، 10 صورتوں کا اور ایک صورت کا، یہ 3 چیلنج جو مکے میں ہوئے۔ مدینے میں پہنچے تو وہاں بھی یہود بستے تھے، لوگوں نے اعتراضات کیے، تو وہاں ایک چیلنج موجود ہے جو سورۃ بقرہ کے ابتدا میں آتا ہے کہ ان کنتم فی ریب،
اے لوگو اگر تم شک میں گرفتار ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کی گا، اگر اس قرآن مجید کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، فاتو بصورت من مثلہ ودعوا شہداءکم، اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، جنوں میں سے، انسوں میں سے، روح ارضی میں سے، جہاں جہاں سے تمہیں کوئی مددگار معاون ملتا ہے ان کو بلا لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا ہے تو تم کیوں نہیں گھڑ سکتے؟ محمد کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی 28 حروف قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، وہی 28 حروف جو ہیں عربی زبان میں ہیں، تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان 28 حروف کو استعمال کر کے قرآن مجید مرتب کر سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے ہاں بھی بڑے بڑے خطباء موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، ادباء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، فصحاء اور بلغاء موجود ہیں، فصیح و بلیغ لوگ جو اپنی مثال آپ ہیں، جنہوں نے اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے، تو وہ کیوں نہیں قرآن مجید جیسی کتاب ایک صورت لے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہمیشہ کی نفی فرما دی، اگر تم نے ایک صورت بھی اس کی طرح نہ لا سکے اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اے جھوٹ باندھنے والو، تم ڈرو اللہ اس آگ سے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ ساتھ وعید بھی سنا دی کہ تمہارا حشر یہ ہونے والا ہے۔ تو قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے، 4 چیلنج موجود ہیں، کسی نے اب تک اس کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے سالوں میں امریکہ کی شہ پر اور یہودیوں کی اکسانے پر ایک فلسطینی جو عربی بولتا تھا، اچھی عربی اس کی تھی، اس کی خدمات مستعار لی گئیں، اس کو پیسے چڑھائے گئے اور ڈالر، اور اس سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جس کو فرقان الحق جس کا نام رکھا گیا، 70 صورتوں پہ مشتمل، 70 صورتیں، ہماری 114 ہیں، باقی ساری صورتیں نکال دی گئیں جن میں یہود و نصارہ کا ذکر تھا، جن میں جہاد کا ذکر تھا، وہ سب نکال دی گئی، بدل دیا گیا الفرقان الحق، اور اس کو 21ویں صدی کا قرآن مجید کہا گیا، اور اس کی بسم اللہ بھی بدل دی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 3 نام آتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور بسم اللہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، 3 نام ہیں اور تینوں کا اللہ سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بسم الاب والابن وروح القدس، کہ اللہ کس سے؟ باپ کے نام سے، اس کے بیٹے کے نام سے، روح القدس کے نام سے، 3 نام ڈالے، اب سے مراد اللہ، ابن سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس سے مراد جبرائیل، ان کے ناموں سے، گویا اپنی وہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے، 3 خداؤں کو ماننا، تثلیث ٹرینٹی، اس کو بسم اللہ میں ڈال دیا اور باقی ہر چیز غائب کر دی۔ آیتیں بھی بدلیں، اس میں بھی انجیل کے حوالے جو ہیں وہ الفاظ قرآن مجید کے اندر کہیں کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے لکھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْكِتَابِ غیر الانجیل، انجیل کا نام لایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِنجِيلَ كِتَابًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص انجیل کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو قبول کرے گا، اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا۔ ساری آیت قرآن مجید کی ہے، صرف اس میں دین کا لفظ نکال کے انجیل ڈال دیا، باقی سارے لفظ قرآن مجید کے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، جو انجیل کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو قبول کرے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے۔ تو یہ اس قسم کی شرنگیزیاں کرتے ہیں، کہیں زبریں زیریں بدلی، کہیں اعراب بدلے گئے، معنی کچھ کا کچھ، لیکن وہ نہ چل سکا۔ یہ 21ویں صدی کا قرآن بھی فیل ہو گیا جو $3 میں ملتا تھا، اور جب عراق اور اس کی امریکہ کی جنگ تھی اس وقت یہ چھپا، کویت کے اندر تقسیم ہوا، کیونکہ چھوٹی ریاستیں جو ہیں نا یہ شرنگیزی کرتی ہیں، یہ بڑی دیر نہیں لگاتی ہیں، اسرائیل کی گود میں جا بیٹھتی ہیں، امریکہ کی گود میں، جیسے اب بھی ایسا ہی ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں 6 ملک ہیں اور وہ انہی میں سے شامل ہیں، قطر ہو گیا، یہ ہو گیا، امارات ہو گئیں، اب مراکش بھی اس کی گود میں جا بیٹھا ہے، اور ادھر اسرائیل اپنا کاروبار کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تو عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ اعتراض تھا کہ تم خود کیوں نہیں بنا لیتے، جب محمد بنا سکتا تم کیوں نہیں بنا لیتے؟
ایک یہ کہ دوسروں سے سیکھا ہے، یہ اعتراض تھا اس کا۔ یہ ہے کہ جب پیغمبر دوسروں سے سیکھ کر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو تم دوسروں سے سیکھ کر ایسا کیوں نہیں بنا سکتے؟ اعتراض یہ کیا، اس کا جواب یہ دیا گیا۔ تو ہر ان کے اعتراض کا جواب تو موجود ہے، لیکن میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اپنی ہر درمی سے کام لیتے ہیں، اور یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں قرآن مجید جعلی ہے، محمد کی تصنیف ہے۔ علامہ اقبال کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ جب وہ مغربی دنیا میں گئے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے تو ان سے بھی یہ سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے ہاں عقیدہ موجود ہے۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ علامہ اقبال جو ہے جدید روشنی کا آدمی ہے، داڑھی باڑھی اس نے رکھی ہوئی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے خیالات بھی جدید ہوں، روشن خیال ہو۔ یہ انہیں غلط فہمی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی اترے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی بندے کے الفاظ نہیں ہیں، گاڈ ریویلڈ ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو علامہ اقبال تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر بولے میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ جب مجھ پر آمد ہوتی ہے، آمد طاری، آمد کا مطلب ہوتا ہے جب شاعر پر شعر کی آمد آتی ہے، شعر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک خاص وجد ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ جب مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو شعر بنے بنائے مجھ پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، میں صرف لکھتا جاتا ہوں، میں بناتا نہیں ہوں، شعر لکھتا جاتا ہوں۔ یہ میرا حال ہے تو میرے پیغمبر کا حال، اگر اس پر الفاظ اور صورتیں بنی بنائی نازل ہو جائیں تو اس میں کون سی دقت ہے؟ میرے جیسا گناہ گار آدمی جو اس پر شعر نازل ہوتے ہیں بنے بنائے، تو نبی علیہ السلام پر بنی بنائی آیتیں اور صورتیں کیوں نازل نہیں ہو سکتی؟ بچوں ہو گئے، اعتراض ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ لوگ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، جواب یہ دیا قالو کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کل یہ آپ کی زبان سے یہ کہا گیا کیونکہ اعتراض آپ پر تھا اور آپ کی طرف نازل ہونے والے قرآن مجید کی طرف تھا۔ کل فرما دیجئے انزلہ الذی، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے کس نے؟ الذی، اس ذات نے، اس ذات نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یعلم السر، جو چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ سر چھپی باتوں کو، راز کو کہتے ہیں، بھید کو کہتے ہیں، سیکریٹ کو کہتے ہیں، مسٹری اس کی انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چھپی باتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ باتیں جو کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ فی السماوات، آسمانوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں تو بھی اللہ جانتا ہے، والارض، و زمین کے اندر بھی۔ گویا ایک چھپنا مکان کے اعتبار سے، ایک زمان کے اعتبار سے۔ مکان کے اعتبار سے یہ کہ آسمان سات ہیں، ان کے کسی کونے خطرے میں کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین جو ہے اس کی گہرائیوں میں کہیں بات کو چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ مکانی طور پر پوشیدگی، مکانی پوشیدگی ہے۔ زمانی پوشیدگی یہ ہے کہ ہمارا ماضی جو ہے، گزرا ہوا زمانہ، وہ ہم سے اوجھل ہو گیا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کل جو گزرا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، واپس دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ جو اس کے مناظر تھے، جو اس کے تقاضے تھے، ہو گئے، کل اپنے ساتھ سب کچھ لے کے چلا گیا۔ ہم اپنے کسی بیتے ہوئے سال کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کہیں کہ 10 سال پہلے ایک سال جو گزرا تھا اس میں کیا تھا، مجھے کیا پیش آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے۔ کچھ دھندلے سے خاکے ہمارے ذہنوں میں موجود رہیں گے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم مستقبل کے بارے میں بالکل ہمارا نالج صفر ہے، کچھ نہیں جانتے آئندہ کے لیے، کل کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ تو گویا ہم ماضی سے بھی بے خبر ہیں اور ہم مستقبل سے بھی بے خبر ہیں۔ حال کا بھی سارا پتہ نہیں ہے، صرف اس کا بھی ایک بڑا لمیٹڈ ویو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، محدود سا، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ادھر دیکھیں گے تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھیں گے تو ادھر کا پتہ نہیں۔ ہم تو میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی انگلی کو بیک وقت پوری انگلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی انگلی کو یوں کریں گے تو سامنے کی طرف نظر آئے گی، ادھر نہیں آئے گی، یوں کریں گے تو پھر ادھر کی نہیں آئے گی، یوں کریں گے تو ادھر کی نہیں آئے گی۔ پوری انگلی کو دیکھنا کسی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی لیمیٹیشنز، اس قسم کی مجبوریوں سے پاک ہے۔ وہ مکانی پوشیدگی کو بھی جانتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا چھپا ہوا ہے زمین کے اندر، اور وہ زمانی پوشیدگی کو، ماضی کے اندر کیا ہوا 1 ارب سال پہلے کیا تھا، اللہ کو سب پتہ ہے، اور 1000 1 لاکھ سال بعد میں کیا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے نہ زمانی پوشیدگی جو ہے اللہ پہ اوجھل ہے، نہ زمانی، دونوں صورتوں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں، فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتے ہیں، وہ ان افطرا پرداز لوگوں کی ماضی کو بھی جانتے ہیں، اور جب توریت و انجیل تھی، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو 3 غلام ہیں،
اور یہود و نصارہ کو بھی جانتے ہیں اور بحیرہ نامی راہب کو بھی جانتے ہیں کہ اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اکیلا سفر نہیں کیا تجارت کا، قافلے جاتے تھے، ساتھ جاتے تھے، ان کے ساتھ آپ گئے۔ اگر بحیرہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس کو تعلیم کیا تو ذرا سوچیں کہ آپ کے جو ساتھی تھے قریش مکہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ مخالف وہ بھی تھے۔ انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بحیرہ نامی جو راہب ہے، عیسائی ہے، اس سے آپ ملے اور اس نے تمہیں تعلیم دی، اب تم وہی باتیں ہمیں سناتے ہو، قرآن مجید کہتے ہو۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ یہود و نصارہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ساتھیوں کو پتہ نہیں، یہود و نصارہ کو پتہ ہے۔ عجیب و غریب بات۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مجید یہود و نصارہ کا سکھایا ہوا ہے، ان کا بتلایا ہوا ہے، ان کی مدد سے مرتب ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید یہود و نصارہ پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ان پر اعتراض بھی ہے، ان کے کردار و عمل پر، ان کی منافقت پر۔ پہلا پارہ جو ہے اس کے 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک کوئی 36 کے قریب اعتراضات ہیں بنی اسرائیل پر، 36، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے ناشکری کی، 36 کے قریب۔ تو اور بھی بھری پڑی کتابیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر یہ یہود و نصارہ کی سکھائی ہوئی کتاب تھی تو کم از کم یہود و نصارہ اپنے کردار و عمل پر تو اس میں آیتیں داخل نہ کرتے جو ان کے خلاف پڑتی تھی، لیکن وہ ہیں۔ سورت محمد نہیں ہوتی، جیسا کہ اب 21ویں صدی کا قرآن سورت محمد کو نکال دیا، کیونکہ ایک تو اس کا نام سورت محمد ہے اور ایک اس کا نام سورت قتال بھی ہے، کہ اس میں جہاد کی باتیں ہیں۔ تو جہاد کو مغربی دنیا کو گولی کی طرح لگتا ہے، جہاد کا لفظ اور قتال کا لفظ، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے بڑی محنت کے ساتھ دہشت گردی میں اس لفظ کو بدل دیا۔ اور قرآن مجید بھی ان کو اچھا نہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی گائیڈ بک ہے۔ مکہ ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کا وہ مرکزی مقام ہے جس پہ ساری دنیا کی کرونا کے بڑے شکر گزار ہیں مغربی دنیا، ان کا اپنا بھی بے پناہ نقصان ہوا ہے، لیکن انہیں خوشی بھی اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی تتر بتر ہو گئے۔ حج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوا جیسے پہلے ہوتا تھا، اس طرح طواف نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، اس طرح مسجدوں کی رونق نہیں جیسے پہلے ہوتی تھی، مدارس ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو منفی اثرات ہوئے ہیں کرونا کے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت اثرات ہیں، وہ کرونا کے شکر گزار ہیں۔ کرونا نے ان سے بدلہ بھی لیا ہے، بہت سے لوگ مرے ہیں، امریکہ سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر جو اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے بڑی خوب بات کہی، سب سے بڑھ کر مغربی دنیا میں سے۔ اس نے کہا کہ کرونا جو ہے اس نے ہمیں سڑکوں سے، گھروں سے اٹھا کر کمروں میں بند کر دیا، باہر نہ نکلو، اور ہمیں موقع دیا کہ تم کمروں میں بند ہو کر سوچو یہ کرونا کیا چیز ہے، یہ کیوں آئی ہے، یہ وبا کیوں ہے، یہ ہمارے کہیں کرتوتوں کی سزا تو نہیں ہے، وبا نہیں ہے، سزا ہے ہمارے کرتوتوں کی۔ اس نے یہ بات کہی۔ تو ہمیں اس بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے، لیکن ہم نے کمروں میں بند ہونے کے باوجود اس پر غور و فکر کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے یہ ہمیں پچھلے سال بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور اس سال بھی۔ یہ باقاعدہ اس کا بیان آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے بڑا صحیح تجزیہ کیا ہے، اور ہم لوگ بھی اس طرح کا تجزیہ نہیں کر سکے۔ ہم تو کرونا سے لڑتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، ڈرنا ہے۔ وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے لڑنا۔ تم اتنے بہادر کہاں سے آ گئے، رستم پہلوان اور یہ، وہ تو سارے سب کچھ امریکہ سے طاقتور بھی کوئی ہے، سب سے زیادہ وہاں اموات ہوئی ہیں، سب سے زیادہ وہ شکار ہوئے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر پہلے نمبر پر۔ یہ کیا ہمارے لیے عبرت کا مقام نہیں؟ یہ سب سے طاقتور ملک جو ہے وہ بے بس ہے کرونا کے سامنے۔ تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں، کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اسے لڑیں گے؟ تو بڑی عجیب و غریب ہماری سوچ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہماری کھوپڑی بھی الٹ ہو گئی ہے، الٹ سوچیں آتی ہیں ہمیں، سیدھی سوچ ہمیں نہیں آتی۔ ہمیں اللہ سے استغفار کرنا، اس سے دعا مانگنا، اس وبا سے نجات پانا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنی توبہ کرنا، اپنے کرتوتوں کے لیے استغفار، یہ ہمیں نہیں سوچتا۔ ہم لڑتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں بتائی گئی۔ فرماتے ہیں، فرما دیں ان سے کہ اس قرآن مجید کو نازل تو اللہ نے کیا، نہ محمد کی تصنیف ہے، نہ غلاموں کی تعلیم ہے، نہ بحیرہ راہب کی یہ تعلیمات ہے۔ تو حضرت مولانا ظفر علی خان جو ذمہ دار کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گھروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی وہ دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا،
جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے۔ یہ جنس ایمان ایسی جنس نہیں ہے کہ دکان کسی فلسفی کی دکان سے خرید لے پیسے دے گا۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے عاقل کو یہ ملے گی قرآن کے سیپاروں میں۔ یہ قرآن مجید کے سیپاروں میں یہ ایمان ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا کسی دکان پر۔ تو وہ انہوں نے لکھا کہ ہم ہیں کرنے ایک ہی شمع کی، ہیں کرنے ایک ہی شمع کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی شمع کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ انہوں نے ایک نعت لکھی تھی کسی زمانے میں، ہم نے اپنی طالب علم میں پڑھی، مجھے ایسا ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کو سنا دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شمع جو ہے شمع نبوت وہ چمکی تھی مکہ میں 13 سال تک، پھر اس نے اجالا کیا مدینے میں 23 سال تک یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ اس کی تعلیمات ہے اور اس کے اندر ایمان ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایمان لانا اس پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اب ذرا میں آپ کو اگر تھوڑا سا وقت اجازت دیتا ہے تو ایک آگے صورت شعراء آتی ہے، اس میں ذرا آپ کو بتا دوں۔ صورت شعراء قرآن مجید کے بارے میں ایک دو آیتیں ہیں جی، کہاں آتی ہے جناب؟ نہیں ہے ہاں جی 300 ہاں جی آخر پر، سورت شعراء کے آخر میں، ہاں جی سورت شعراء آخر میں یہ بات آئے گی۔ یہ دیکھیں جی صفحہ 339، صفحہ 339 اور اس کی آیت نمبر 20، 193 192 رکوع کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لتنزیل، کہ بے شک یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، رب العالمین، اس رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ دوسری لائن ہے 339 صفحے کی دوسری لائن، بے شک یہ قرآن مجید نازل شدہ ہے اس رب کی طرف سے جو تمام اہل عالم کا پروردگار ہے، اور اس نے نازل بہ الروح الامین، اس نے اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی اس کو کس نے نازل کیا؟ الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا؟ علی قلبے کا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہو جائیں، لوگوں کو اس قرآن مجید کا حوالہ دے کر ڈرائیں کہ اس پر ایمان رکھو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس کا انکار کرو گے تو اللہ کے عذاب کی نظر ہو جاؤ گے۔ اور کس زبان میں اترا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ عربی زبان میں اترا ہے، اور بڑی عربی اور بڑی واضح اور روشن اور صریح عربی زبان، فصیح و بلیغ عربی زبان میں اترا ہے، کسی اور زبان میں بھی نہیں ہے بھی عربی زبان میں۔ اور انہ لفی زبور الاولین، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہوتا آیا ہے، توراۃ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے، لہذا اس میں شک نہیں ہے۔ اب ان آیتوں کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ نے اتارا، آپ پر اتارا، عربی زبان میں اتارا، اور روح الامین نے اتارا، نہ کوئی غلاموں کا ذکر ہے، نہ ادھر کی بات ہے، نہ ادھر کی بات ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ ایک بات پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور یہ کافر اور مشرک یوں کہتے ہیں، ان ھذا الا افک، یہ قرآن مجید تو بس نرا جھوٹ ہے، افطرا ہو، اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس قرآن مجید کو گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، یہود و نصارہ نے اس کی مدد کی ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ لوگ جو اس قسم کی تہمت رازی کرتے ہیں، افتراء پردازی کرتے ہیں، یہ لوگ ایک سخت قسم کا ظلم اور سخت قسم کی زیادتی اور ایک سفید جھوٹ گھڑ کے لے آئے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ قالوا، وہ یہ بھی کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ گزشتہ لوگوں کی بے سر و پا کہانیاں ہیں، اکتتبھا، جس کو پیغمبر نے لکھوا لیا ہے، جن کہانیوں کو، فہی تملا، تو یہ کہانیاں
جو ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں علیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روبرو دار ارقم میں پڑھی جاتی ہیں بکرتم وسیلہ، صبح کو بھی شام کو بھی، اور پیغمبر پھر ان کو لوگوں کو سنا دیتے ہیں زبانی اور کہتے ہیں یہ وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ کل فرما دیجئے انزلہ الذی، اس قرآن مجید کو اس ذات نے نازل کیا ہے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو جانتا ہے تمام پوشیدہ اور چھپی چیزوں کو، خواہ وہ آسمانوں میں ہیں خواہ زمین میں، انہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، توبہ کریں تو اللہ ان کو بخش دیں گے اور ان پر رحم کریں گے، ورنہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔